نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر علم کا سیکھنا ضروری قرار دیا ہے. دلیل یہ حدیث پاک وان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم رواہ الطبرانی فی المعجم الکبیر. حضرت امام طبرانی اس حدیث پاک کو ایسے ہی معجم الکبیر کے اندر لائے ہیں. راوی حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو فرض ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم کی طلب ہر مسلمان پر فرض ہے. علی کل مسلم، ہر مسلمان پر. ابن ماجہ حدیث نمبر 224 طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. انس رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم کا حاصل کرنا فرض ہے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ روایت اتنی سندوں سے آتی ہے کہ 300-400 زیادہ سند ہے اس کی، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. اور کچھ روایتوں میں اضافی الفاظ ہے مسلمۃ. علم کا حاصل کرنا، علم کی طلب رکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان پر. امام ابن عبد البر نے اپنی کتاب جامع بیان العلم میں اس حدیث کو جمع کیا. اس کی تحقیق صحیح الجامع میں حدیث صحیح سند سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. میرے جس دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے میں اس حدیث کی حقیقت آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں جانچ پڑتال کے ساتھ، جس کو ابھی آپ نے ویڈیو کے اندر مختلف مولوی حضرات کی زبانی سنی ہے، جس میں مولوی حضرات نے کہا کہ اس حدیث کو دلیل بنا کر کے کہ ہر مسلمان کو علم حاصل کرنا اس کے اوپر فرض ہے. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں اس حدیث کے تعلق سے کہ کیا اس حدیث کی سند اصول محدثین کے میزان پر صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے لفظی طور پر کہنے میں خطائیں ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے. آمین یا رب العالمین. میرے جس دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، میں سب سے پہلے یہ اصول بتانے کی کوشش کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصولی طور پر ہر ایمان والے کو یہ حکم دیا ہے. سورہ حجرات آیت نمبر 6 میں یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اے ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی جانچ پڑتال کر لیا کرو، اس کی تحقیق کر لیا کرو. میرے جس دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایمان والے کو جانچ پڑتال کرنے کا، تحقیق کرنے کا حکم دیا ہے کہ کسی فاسق کی کوئی خبر سنو اس سے تو اس کی جانچ پڑتال کر لو، اس کی تحقیق کر لو. آج دیکھ لیجئے اپنے معاشرے کے اندر بڑے بڑے ڈگری یافتہ مولوی حضرات ہیں، تحقیق کے معاملے میں بہت ہی سست ہیں.
عوام کے بیچ میں ایسے ایسے واقعات اور اس طرح سے ایسی ایسی حدیثیں بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، جو اگر اس کی تحقیق کی جائے، جانچ پڑتال کی جائے اصول محدثین کے میزان پر، تو پتہ چلتا ہے کہ وہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ صلاحیت رکھتے ہیں تحقیق کرنے کی، جانچ پڑتال کرنے کی، پھر بھی یہ تحقیق نہیں کرتے۔ ہم تو اتنا ہی کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی ایسی بات منسوب کرنا جو جھوٹ پر مبنی ہو، سچ سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو، تو ایسے شخص کے لیے بھی وارننگ ہے جو جان بوجھ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات بیان کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری میں حدیث نمبر 109 110 وغیرہ میں، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے جان بوجھ کر کے میری طرف جھوٹی بات منسوب کی جس کو میں نے نہیں بیان کی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اور ایسے مولوی حضرات کو بھی چاہیے کہ وہ احتیاط کریں اور جانچ پڑتال کریں، تحقیق کریں اصول محدثین کے میزان پر کہ کیا وہ واقعات، وہ حدیث، وہ روایت کی سند صحیح ہے کہ صحیح نہیں ہے۔ پھر لوگوں کے اندر صحیح ہو تو بیان کریں، صحیح نہ ہو تو اس کی وضاحت کریں کہ اس کی سند صحیح نہیں ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ حدیث کس طرح سے ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ بات جان لیجئے کہ ہر مسلمان عورت ہو یا مرد ہو، ان کو دین کا علم سیکھنا، نماز کے بارے میں، وضو کے بارے میں، روزے کے بارے میں، حج کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، صدقات کے بارے میں، نکاح کے بارے میں، طلاق کے بارے میں، میت کے غسل دینے کے تعلق سے، نماز جنازہ کے تعلق سے، یعنی ہر دین کے معاملات کے اندر اس کا علم سیکھنا ضروری ہے، سیکھنا چاہیے۔ بغیر سیکھے اس کام کو صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے دنیا کے معاملات میں کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے اس کام کا نالج رکھنا، اس کام کے بارے میں جاننا، یہ بھی ضروری ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی اقرا پڑھنے کا حکم دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا سکھایا۔ اس لحاظ سے بھی ہر انسان کو پڑھنا ضروری ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ محمد آیت نمبر 19 میں، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ اے نبی لا الہ الا اللہ کے بارے میں علم حاصل کر لیجئے، اس کے بارے میں جانیے، ایک اللہ کی عبادت کے بارے میں جانیے کہ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آیت کی روح سے بھی دین کا علم سیکھنا ہر انسان کے لیے، ہر مسلمان کے لیے، عورت ہو یا مرد ہو، بوڑھے ہوں، جوان ہوں، بچے ہوں، سب کو سیکھنا ضروری ہے اس قرآن کی آیت کی روح سے۔ لیکن اس حدیث کو دلیل بنا کر کے اس کے اوپر فرضیت کی دلیل قائم کرنا یہ درست نہیں ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں وہ حدیث کس طرح سے ہے۔ عام طور پر انس رضی اللہ تعالی عنہ سے کثرت کے ساتھ یہ حدیث آئی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ حدیث ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی یہ حدیث ہے۔ اسی طرح سے یہ حدیث عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے، اور بھی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے۔ لیکن کیا وہ تمام کی تمام سندیں صحیح بھی ہیں کہ صحیح نہیں ہیں؟ جیسا کہ مولوی حضرات بیان کرتے ہیں کہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تحقیق اور تخریج کر کے صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے ابن عبد البر ہیں، ان کا حوالہ دیتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ان روایتوں کی سند صحیح ہے کہ صحیح نہیں ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں مولویوں کی باتوں میں کتنی سچائی ہے۔ تو دیکھیے یہ حدیث جو ہے سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث نمبر 224 ہے۔ عام طور پر جو مولوی حضرت بیان کرتے ہیں اور اسی کا حوالہ دیتے ہیں کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔
یہ حدیث تحفۃ الاسراف کے اندر حدیث نمبر 1470 ہے. اسی طرح سے المسکات المصابیح کے اندر حدیث نمبر 218 ہے, اور مسند ابی یعلا کے اندر حدیث نمبر 2837 ہے. اسی طرح سے ابن عبد البر کی جامعہ البیان کے اندر, جامعہ بیان العلم کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 9 وغیرہ پر ہیں. اسی طرح سے اس حدیث کو امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان کے اندر بھی روایت کیا ہے, اور کہا کہ اس کا جو متن ہے یہ مشہور ہے لیکن سند ضعیف ہے, اور بہت سے ترک مروی ہیں. ہم نے جہاں تک جانچ پڑتال کی پتہ چلا کہ 50 کے قریب ترک سے یہ حدیث آئی ہوئی ہے. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں اصول محدثین کے میزان پر کہ کیا اس کی سند صحیح ہے کہ صحیح نہیں ہے. تو یہ جو حدیث ہے عام طور پر سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 224, اسی طرح سے المشکات المصابیح حدیث نمبر 218, اس کی سند کے بارے میں آئیے جانتے ہیں. اس حدیث کی سند سخت ضعیف ہے, بلکہ اس کو جھوٹ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جھوٹی حدیث ہے. اس کی سند میں راوی حفظ بن سلیمان البزار کو امام یحییٰ بن رمین رحمۃ اللہ علیہ, عبد الرحمن بن یوسف بن خراس رحمۃ اللہ علیہ نے کذاب قرار دیا ہے, جھوٹا قرار دیا ہے. اسی طرح سے علی بن جنید الرادی نے منکر الحدیث قرار دیا ہے, اور احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, ابو زرع الرازی, ابو حاتم الرازی, امام نسائی, امام بخاری, امام مسلم, یعنی جمہور محدثین نے حفظ بن سلیمان کو ضعیف الحدیث, متروک الحدیث, منکر الحدیث, اسی طرح سے حدیث کا گڑھنے والا تک کا الزام لگایا ہوا ہے. دیکھیے الجوفا والمتروکین ابن الجوزی کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 221 اور نمبر ہے 933. اسی طرح سے کتاب الجرح والتعدیل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 174 میں دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے کتاب الکنی صفحہ نمبر 71 اور 147 میں دیکھ سکتے ہیں. کتاب الزوفا کے اندر 73 پر دیکھ سکتے ہیں, اور تقریب التہذیب کے اندر نمبر ہے 1405. اس کے اندر دوسرا راوی کثیر بن سنجیر جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف الحدیث, کثیر الخطا ہے. امام نسائی وغیرہ نے اس کے اوپر جرح کی ہے. دیکھیے المجروحین کے اندر, اسی طرح سے الجرح و تعدیل کے اندر اس کے بارے میں جرح موجود ہے. اور اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم والی روایت کی مفصل تخریج اور تحقیق شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تخریج احادیث مشکلات الفقر وکیف الجہال اسلام صفحہ نمبر 48 اور 62 اور اسی طرح سے حدیث نمبر 86 میں کر کے اسے صحیح قرار دیا ہے. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا اس حدیث کی سند کو تحقیق اور تخریج کر کے یہ حکم لگانا کہ اس کی سند صحیح ہے, یہ اصول محدثین کے میزان پر صحیح نہیں ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں, کیونکہ اس کے اندر جانچ پڑتال کے ساتھ یہ علتیں موجود ہیں. جب تک ان علتوں کو دور نہیں کیا جا سکتا تب تک اس کی سند صحیح نہیں ہو سکتی. اور جانچ پڑتال سے یہی پتا چلا ہے کہ اس حدیث کی تمام سندیں ضعیف, مردود, باطل ہیں. جو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے تحقیق اور تخریج کر کے حکم لگایا ہے, ان تمام کی سندیں ضعیف ہیں, مردود ہیں, باطل ہیں, ایک بھی ان میں سے صحیح نہیں ہے. آئیے ہم مثال کے طور پر ان روایتوں کے بارے میں بتاتے ہیں. ایک روایت تاریخ دمشق لابن اساکر میں جلد نمبر 58 صفحہ نمبر 144 ہے. اسی طرح سے دوسرا نسخہ میں جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 1461. اسی طرح سے امالی ابن سمعون کے اندر 23 پر اور مسیحت الابنوسی کے اندر
154 पर वाली रवायत की सनद में रावी अबू अली मोहम्मद बिन अबी हुजैफा कासिम की तौसीक नामालूम है, यानी उनकी तौसीक ही मजहूल है, उनके हालात जिंदगी के बारे में कुछ पता नहीं है। और दूसरे रावी कतादा हैं, ताबई हैं, लेकिन ये मशहूर शेका होने के बावजूद ये मशहूर मुदल्लिस हैं। इन्होंने जो रवायत की है उसके अंदर समा की सराहत नहीं की है, सुनना साबित नहीं है कि उन्होंने किससे सुना। उन तक बसरते सेहत अंश रवायत है, यानी समा की सराहत नहीं है। इस बिना पर उनसे जो रवायत है वो ज़ईफ है, बातिल है। इसी तरह से शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह को इस सनद के एक रावी अहमद बिन मोहम्मद बिन अबील खनाजीर के हालात नहीं मिले, हालांकि उनका तज़किरा किताब अल जर्ह तादील जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 73, इसी तरह से सिरा इलामुल नुबला जिल्द नंबर 13 सफा नंबर 240 और अल मुस्तदरक अल हाकिम जिल्द नंबर 4 सफा नंबर 399 और हदीस नंबर 8207 व क़ाल इब्न साद व कान सिक़ह मामूना में मौजूद है। और वह शिक़ह व सदूक हैं, शिक़ह और सदूक थे, भरोसे के लायक थे, लेकिन शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि ये मजहूल हैं। इसी तरह से दूसरी एक सनद है अल मुजमल सगीर लिल तबरानी के अंदर जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 16 हदीस नंबर 22 बित तरकीमी दूसरा नुस्खा सफा नंबर 6 में। यह रवायत जो इसके अंदर है, इस रवायत के अंदर हुक्म बिन ओतिया रावी जमहूर मुहद्दिसीन के नजदीक ज़ईफ है। देखिए सुनन तिर्मिज़ी बित तहकीक हदीस नंबर 3668। इसी तरह से इसमें दूसरा रावी अब्बास बिन इस्माइल अल हासमी मजहूल हाल है, इसके भी हालात जिंदगी के बारे में कुछ पता नहीं। और अहमद बिन बसर बिन हबीब अल बिरोती की तौसीक नामालूम है, दूसरा रावी के अंदर यह भी इल्लत है कि यह मजहूल है। इसी तरह से अल फवायद तीसरी जो सनद है, अल फवायद तमाम अर्राजी मखतूता नंबर 9 बा मतबुआ जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 32 हदीस नंबर 56, दूसरा नुस्खा जिल्द नंबर 8 सफा नंबर 2। इसके भी सनद के अंदर रावी अबू बकर बिन अबी शैबा मोहम्मद अहमद अल बगदादी की तौसीक और हालात नामालूम है, मजहूलुल हाल है। जबकि अहमद बिन मोहम्मद बिन सबीब बिन जियाद अबू बकर बिन अबी शैबा सिक़ह थे, लेकिन अल फवायद की रवायत में अहमद बिन मोहम्मद नहीं बल्कि मोहम्मद बिन अहमद हैं। और मालूम नहीं कि शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने किस दलील से मोहम्मद बिन अहमद को अहमद बिन मोहम्मद बना डाला, यह भी देखिए। इसी तरह से चौथी सनद के अंदर रावी आयद बिन अय्यूब तोसीम मजहूलुल हाल है, इस्माइल बिन अबी खालिद मुदल्लिस हैं, यानी इस्माइल बिन अबी खालिद मुदल्लिस वाली जो रवायत है वो भी सनद के एतबार से ज़ईफ ही है, सही नहीं है। इसी तरह से मेरे जिस दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी ख़वातीनों हजरात, अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से भी ये रवायत इन अल्फाज के साथ है। वो कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तलबुल इल्म वाजिबुन अला कुल्ली मुस्लिम, कि इल्म का हासिल करना हर मुसलमान पर वाजिब है। यह रवायत जो है तबरानी फिल औसत के अंदर, इसी तरह से मजमा अल बहरैन जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 21, मजमा अल जवाद जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 120, अल अकीली फिल जोफा जिल्द नंबर 3 सफा नंबर 410 वगैरह में है। इसकी सनद भी ज़ईफ और बातिल है। इसकी सनद में इल्लत यह है कि रावी अब्दुल्लाह बिन अब्दुल अजीज बिन अबी रवाद को इमाम अली बिन जुनैद अर्रादी ने कज़्ज़ाब कहा है। इसी तरह से इमाम इब्न अबी हातिम अर्रादी ने मुनकरुल हदीस करार दिया है। इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा ये लैस भी कवि, ये कवि नहीं है। अलजोफा अलकीली जिल्द अलजोफा अलकीली के अंदर देख सकते हैं 122 पर। इसी तरह से अलजरह तादील जिल्द नंबर 5 के अंदर नंबर है 1830। एलल दारकुतनी के अंदर जिल्द नंबर 4 सफा नंबर 19 में देख सकते हैं। इसी तरह से दीवान अलजोफा के अंदर नंबर है 2571।
मीजानुल इत्तिदाल में जिल्द नंबर 2 नंबर है 5101 5101 पर देख सकते हैं। इसी तरह से अत-तहज़ीब के अंदर जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 240 और जिल्द नंबर 6 सफा नंबर 338 339 में देख सकते हैं। इसी तरह से वह तकरीब के अंदर जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 509 वगैरह में भी देख सकते हैं। पता चला कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से भी ये रवायत जो है ये भी ज़ईफ और बातिल है। इसी तरह से एक और रवायत है जिसको जलालुद्दीन कासमी साहब ने कहा उस हदीस की सनद पढ़ करके कि मुजमल कबीर तबरानी के अंदर ये रवायत है अब्दुल्लाह इब्न मसूद से। तो अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से जो रवायत है वो भी सनद के एतबार से सही नहीं है। मुजमल तबरानी के अंदर देख सकते हैं, मुजमल तबरानी कबीर हदीस नंबर 10,439 पर है। इसी तरह से तबरानी फिल औसत के अंदर भी है, शरह अल इह्या अल उलूम के अंदर जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 97 पर है। यह रवायत भी सनद के एतबार से बातिल है, रद्द है। इसकी सनद में रावी हम्माद बिन अबी सुलेमान और उस्मान बिन अब्दुर्रहमान को इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने मजहूल कहा है और कहा कि इसकी हदीस मकबूल नहीं है। जैसा कि मुजमल कबीर तबरानी के अंदर जिल्द नंबर 10 सफा नंबर 240 हदीस नंबर 10,439 के तहत इमाम तबरानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है। इसी तरह से अल-जोफा वल मतरूकीन इब्नुल जौजी की देख सकते हैं जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 233 और नंबर है 994 पर। और इसमें दूसरा रावी हुजैल इब्नु इब्राहिम को अबू फरज इब्नुल जौजी ने मजहूल करार दिया है। इसकी तौसीक सिर्फ इब्ने हिब्बान ने की है, जैसा कि अल-सिकात जिल्द नंबर 9 सफा नंबर 245 में देख सकते हैं। तो पता चला इन तहकीक से कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से भी जो ये रवायत है वो भी सनद के एतबार से ज़ईफ और मरदूद है मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों। इसी तरह से अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से भी मुख्तलिफ तुर्क से ये रवायत आई हुई है। अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से जो रवायत है वो तारीख दिमश्क जिल्द नंबर 12 सफा नंबर 220 मुस्नदुल फिरदौस हदीस नंबर 3722 और इसी तरह से 372 वगैरह में है, लेकिन इसकी भी सनद मुनक़ता होने की बिना पर ज़ईफ मरदूद है, रद्द है, सही नहीं है मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों। खुलासा कलाम यह है मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी ख़वातीनो हजरात कि तलबुल इल्म फरीजतुन अला कुल्ली मुस्लिम वाली रवायत अपनी तमाम सनदों के साथ ज़ईफ बातिल है। इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि इस हदीस का मतन मशहूर है और इसकी सनदें ज़ईफ है। मुझे इसकी कोई ऐसी सनद मालूम नहीं जिससे यह हदीस साबित होती हो, वल्लाहु आलम। देखिए अल-मदखल इला सुनन अल-कुबरा के अंदर 325 पर। तो मेरा जिस दोस्तों और भाइयों जब इस हदीस की सनद सही नहीं है तो किस तरह से मौलवी हजरात इस हदीस को बयान करते हैं और इस हदीस को दलील बना करके कहते हैं कि हर मुसलमान को इल्म हासिल करना यह फर्ज है, वाजिब है। तो मेरा जिस दोस्तों और भाइयों अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को कुरान और सही हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और किसी की भी बात हो अपने इल्म के सलाहियत के मुताबिक उसकी जांच पड़ताल करने की अल्लाह तबारक व तआला तौफीक अता फरमाए। और इसी तरह से मेरा जिस दोस्तों और भाइयों मौलवी भी जिस तरह से इस तरह से बयान करते हैं ऐसी ऐसी हदीसें, उनको भी आप लोग उनसे सवाल करें, उनको कहें कि भाई इसकी सनद के बारे में क्या आपने जांच पड़ताल की है, चेक की है। आप उनसे सवाल करें और उनको भी इस रास्ते की तरफ मोड़ें, क्योंकि ये डिग्री याफ्ता मौलवी हजरात सिर्फ पढ़ करके और इस तरह से लोगों में बयान करते हैं, तहकीक नहीं करते, जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने तहकीक करने का हुक्म दिया है तमाम ईमान वालों को। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को तहकीक करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।